بانوں کو روک کر اس کی عزت لوٹی، اس کا بلاکار کیا، بلکہ جی نہیں بھرا تو بلقیس بانو کی ماں کا بھی بلاکار کیا، جب جی نہیں بھرا تو بلقیس بانو کے ساتھ جو مہیلا تھی ان کا بھی بلاکار کیا، اور ان ظالموں کا دل نہیں بھرا تو انہیں بلقیس بانو کے سامنے اس کی 3 سال کی بیٹی کے سر کو ایک پتھر پر مار کر اس کا قتل کر دیا، اس پر بھی دل نہیں بھرا ان جانوروں کا تو انہیں بلقیس بانو کی ماں اور دوسرے مہیلاؤں کا قتل کر دیا، اور ان کتوں کو بھاجپا کی سرکار نے رہا کروا دیا۔ بلقیس بانو مسلمان کا ایشو نہیں ہے، بلقیس بانو مہیلاؤں کا ایشو نہیں ہے، بلقیس بانو انصاف کا مدعا ہے، اور انصاف پکار پکار کر بھارت کے پردھان منتری سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ بھارت کے پردھان منتری، آپ نے کہا تھا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ، کیا بلقیس بانو آپ کی بیٹی نہیں تھی پردھان منتری؟ بتاؤ ہم کو آپ۔ ان ظالموں کو کیوں چھوڑا گیا؟ کیونکہ چھوڑنے والے نے کہا کہ برہمن تھے، سنسکاری تھے، کسی ایک مہیلا کی بلاکار کرنا سنسکاری کام ہے۔ میں آپ سے اپیل یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ انصاف کی لڑائی لڑنا ہے مجلس کو اور آپ کو، اور میں اپنی بات کو مکمل اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ میں بلقیس بانو کا ذکر نہیں کروں۔ بلقیس بانو صرف مسلمان کی بیٹی نہیں ہے، بلقیس بانو صرف ایک مہیلا نہیں ہے، بلقیس بانو ایک انصاف کا لڑائی کا نام ہے۔ جس مہیلا کو جو 5 مہینے کی پریگننٹ تھی، بڑی تعداد میں نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، شاید نوجوان تم کو یاد نہیں ہوگا بلقیس بانو کا واقعہ۔ بلقیس بانو 5 مہینے کی پریگننٹ تھی، بلقیس بانو کے ساتھ 3 سال کی بیٹی تھی، بلقیس بانو کے ساتھ اس کی ماں تھی، اور دنگائیوں نے بلقیس بانو کو روک کر اس کی عزت لوٹی، اس کا بلاکار کیا، بلکہ جی نہیں بھرا تو بلقیس بانو کی ماں کا بھی بلاکار کیا، جب جی نہیں بھرا تو بلقیس بانو کے ساتھ جو مہیلا تھی ان کا بھی بلاکار کیا، اور ان ظالموں کا دل نہیں بھرا تو انہیں بلقیس بانو کے سامنے اس کی 3 سال کی بیٹی کے سر کو ایک پتھر پر مار کر اس کا قتل کر دیا، اس پر بھی دل نہیں بھرا ان جانوروں کا تو انہیں بلقیس بانو کی ماں اور دوسرے مہیلاؤں کا قتل کر دیا۔ بلقیس بانو رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر آدیواسی بھائیوں بہنوں کے پاس گئی، انہوں نے اس کو کپڑا کیا۔ بلقیس بانو نے اس وقت کی گجرات کی پولیس کے پاس جا کر اس کے شوہر کو میں سلام کرتا ہوں، بلقیس بانو نے کمپلین کی تو پولیس نے کمپلین نہیں دیا، بلقیس بانو نے کمپلین دی تو دواخانے میں جب کسی کا بلاکار ہوتا ہے تو اس کا صحیح طریقے سے علاج نہیں ہوا، بلقیس بانو ڈٹی رہی، اپنی عزت کی لڑائی بلقیس بانو نہیں لڑ رہی تھی، بلقیس بانو انصاف کی لڑائی لڑ رہی تھی۔ مہاراشٹرا میں مقدمہ چلا، ٹرائل کورٹ نے سزا دی، ہائی کورٹ نے سزا کو برقرار رکھا، تو نریندر مودی کی بھاجپا نے، گجرات کی بھاجپا کی سرکار نے اپنی ریمیشن پالیسی کے تحت ان ظالموں کو جنہوں نے بلقیس بانو کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا اور جنہوں نے بلقیس بانو کی عزت لوٹی، کون تھے وہ لوگ تم جانتے نوجوانوں؟ وہ بلقیس بانو کے پڑوسی تھے، جس کو بلقیس بانو چاچا کہہ کر پکارتی تھی۔ جس دن بلقیس بانو کا ریپ ہوا، بلاکار ہوا، بلقیس بانو اس کی دکان سے خریدی ہوئی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی، اور جس نے بلقیس بانو کو اپنی بیٹی سمجھ کر چوڑیاں بیچی تھی، اسی ظالم کتے نے بلقیس بانو کی عزت لوٹی، اور ان کتوں کو بھاجپا کی سرکار نے رہا کروا دیا۔ بتاؤ بھاجپا کی سرکار، آپ ایسے کتوں کو چھوڑتے ہیں جو مہیلاؤں کا بلاکار کرتے ہیں، کہاں گئی آپ کی انسانیت؟ کہاں گئی آپ کی انسانیت؟ بلقیس بانو مسلمان کا ایشو نہیں ہے، بلقیس بانو مہیلاؤں کا ایشو نہیں ہے، بلقیس بانو انصاف کا مدعا ہے، اور انصاف پکار پکار کر بھارت کے پردھان منتری سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ بھارت کے پردھان منتری، آپ نے کہا تھا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ، کیا بلقیس بانو آپ کی بیٹی نہیں تھی پردھان منتری؟ بتاؤ ہم کو آپ، کیا بلقیس بانو آپ کی بیٹی نہیں تھی؟ بھاجپا والوں، کیا بلقیس بانو سے جو برتاؤ کیا گیا، بتاؤ کیا ظلم ہوا بلقیس بانو پر؟
آج بلقیس بانو اپنے گاؤں کو جانے سے ڈرتی ہے، بلقیس بانو اپنے گاؤں کو جانے سے ڈرتی ہے۔ اور کیا کانگریس نے بلقیس بانو کا نام لیا؟ تم نے سنا کانگریس کے نیتاؤں کی زبان سے بلقیس بانو کا نام؟ کسی اور کو جھاڑو والے نے نام لیا بلقیس بانو کا نہیں لیں گے۔ کیوں نہیں لیں گے؟ کیونکہ ان کو معلوم یہ لوگ کچھ بھی ہو جاؤ غلام ہے، ہم کو ووٹ ڈالیں گے۔ میں تم سے اپیل کر رہا ہوں کہ تم سوائے اللہ کے کسی کے غلام نہیں ہو، تم کسی کے غلام نہیں ہو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بلقیس بانو سے ایسا کیا گیا۔ اور بتائیے بھاجپا کی نریندر مودی کی سرکار دلی میں اس کی اجازت دے دی کہ ہاں ان کو چھوڑ دو۔ اور کیوں چھوڑا گیا ان ظالموں کو؟ ان ظالموں کو کیوں چھوڑا گیا؟ کیونکہ چھوڑنے والے نے کہا کہ یہ براہمن تھے، سنسکاری تھے۔ کسی ایک مہیلا کی بلاٹکار کرنا سنسکاری کام ہے؟ ایک مہیلا کی 3 سال کی بچی کو اس کے سامنے قتل کرنا سنسکاری کام ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی ناانصافیوں کے خلاف ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ مجلس کا ساتھ دیجئے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ مل کر یہ تمام ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھاتے آئے ہیں اور لڑائی لڑتے رہیں۔ 10 سپٹمبر کو پوری دنیا میں، وشو میں سوسائیڈ یعنی خودکشی کو روکنے کا دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ہم بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی جی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، دیش کے پردھان منتری 2021 میں بھارت میں 1,65,000 لوگوں نے خودکشی کر لی۔ کتنے لوگوں نے سوسائیڈ کیا؟ 1,65,000 لوگوں نے۔ ہم دیش کے پردھان منتری سے پوچھ رہے ہیں، اگر بھارت وشو گرو بن چکا ہے تو خودکشی کیوں کر رہا ہے غریب؟ بتاؤ دیش کے پردھان منتری اور بھاجپا والوں، اگر بھارت ورلڈ کا سپر پاور بن چکا ہے تو پھر غریب سوسائیڈ کیوں کر رہا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ اس میں سب سے زیادہ سوسائیڈ کرنے والے ڈیلی ویجر ہیں، مزدور ہیں، جو صبح اٹھ کر اپنی اولاد کا پیٹ بھرنے کے لیے مزدوری کرتا ہے۔ سب سے زیادہ سوسائیڈ کرنے والے وہ ہیں۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ 15 اور 29 سال کے درمیان میں جو مہیلائیں جو سوسائیڈ یا خودکشی کرتی ہیں وہ شادی شدہ ہیں۔ کیوں خودکشی کر رہی؟ کیونکہ گھر چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی بات سامنے آئی کہ 2018 سے 2020 میں 25,000 لوگوں نے خودکشی اس لیے کی کیونکہ بے روزگار تھے، بینکرپسی کا شکار ہو گئے۔ دیش کے پردھان منتری، کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان یواؤں کو نوکری دیں؟ دیش کے پردھان منتری، کیا آپ کی سرکار کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مہیلا جو اپنے گھر میں پیسے نہیں ہونے کی وجہ سے خودکشی کر رہی ہے آپ اس کو روکیں؟ کیا دیش کے پردھان منتری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مزدور جو صبح اٹھ کر محنت کرتا ہے مگر سب سے زیادہ خودکشی 2021 میں کیا تو مزدور نے کیا؟ بتاؤ دیش کے پردھان منتری، کس بنیاد پر آپ بھاجپا کو ووٹ دینے کی بات کر رہے ہیں جب مزدور خودکشی کر رہا ہے؟ ہماری بیٹیاں گھر میں پیسہ نہیں ہے خودکشی کر رہی ہیں، نوجوان خودکشی کر رہا ہے، نوکری نہیں ہے۔ بتائیے آپ، یہ ہمارے دیش کا حال ہے۔ میں یہاں پر کھڑے ہو کر ان تمام لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں، جو بھاجپا حکومت کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ان یواؤں کا مقدر بے روزگاری بن چکا ہے۔ میں ان تمام سے اپیل کر رہا ہوں، میری بیٹیوں سے، میری ماں اور بہنوں سے، میرے نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی جان مت لو، اپنی جان مت لو۔ تم اپنی جان لوگے تو تجھ سے تمہارا نقصان ہوگا۔ تم زندہ رہو، تم اللہ سے امید رکھو، یاد رکھو، تم جدوجہد کرو، لڑو۔ اور اگر تم کسی نیتا سے ناراض ہو، کسی سرکار سے ناراض ہو تو اس ناراضگی کو اس کے خلاف ووٹ ڈال کر استعمال کرو، مگر خدا کے لیے اپنی جان کو مت گنواؤ۔ خودکشی مت کرو، خودکشی مایوسی کی نشانی ہے۔ تم لڑو سسٹم سے، تم لڑو اپنے حق کے لیے،
تم روڈ پر نکل کر آؤ، تم مورچہ نکالو، تم مجھ سے بات کرو، ہم تمہاری لڑائی لڑیں گے، مگر خبردار تم کبھی اپنی جان کو نہیں گنوانا، تم اپنی جان نہیں دینا، تم زندہ رہنا۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی حکومت، کوئی پارٹی تمہارا ساتھ نہیں دے رہی تو تم اس کے خلاف ووٹ دو۔